4 بجے کے وقت، اور ادھر جو ہے ان کے ساتھ ایک حادثہ پیش آتا ہے جہاں وہ خاتون کچھ لڑکوں کو بلا لیتی ہیں اور اس کے بعد وہ لڑکے ان سے بدتمیزی کرتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی گھڑی چھین لیتے ہیں، خلیل الرحمان قمر صاحب کا موبائل چھین لیتے ہیں، ان سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، پھر ان کو آنکھوں پہ پٹی باندھ کے گاڑی میں گھماتے ہیں، مختلف علاقوں میں ننکانہ صاحب تک لے کے جاتے ہیں اور ان سے ATM سے 2 لاکھ روپے بھی ہتھیا لیتے ہیں. یہ واقعہ نریٹ کیا گیا پریس کانفرنس میں جو کہ 22 تاریخ کو کی گئی ہے. 21 تاریخ کو FIR رپورٹ کی گئی. 15 سے 21 تاریخ تک FIR میں اتنا وقت کیوں لگا، اس کا جواب تو خلیل الرحمان قمر صاحب ہی دے سکتے ہیں. پریس کانفرنس میں بھی بہت سارے سوالات کے جوابات ادھورے تھے. ایک اور ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ خاتون جو تھیں کافی عرصے سے خلیل الرحمان قمر صاحب کی فین کے طور پر پریزنٹ کر رہی تھی اور ایک اسپائرنگ ماڈل تھی، اور جب ان کے درمیان ایک ایسے میسیجز کا تبادلہ ہوا جس میں رومانس کا عنصر شامل تھا، تو اس خاتون کے ایک دوست جو ہیں جن کا تعلق ننکانہ صاحب سے ہے، حسن شاہ صاحب، انہوں نے اس پروگرام کو ترتیب دیا کہ چونکہ وہ تمہارے دام میں پھنس رہے ہیں تو ہم ان سے پیسے بھی ایٹتے ہیں اور تم ان کو بلا کے ان کی کچھ ویڈیو بنا لو. تو انہوں نے ان کو بلایا اپنے پاس اور گھر پہ کیمراز انسٹال تھے اور کچھ ویڈیوز بنائیں ان کے ساتھ نازیبا. اور اس کے بعد دوبارہ جب ان کو بلایا گیا تو اس وقت یہ حضرات موجود تھے جنہوں نے ان کو کڈنیپ کیا. پولیس کے تحت تقریباً 12 کے قریب لوگ گرفتار کیے جا چکے ہیں. یہ خاتون بھی گرفتار کی جا چکی ہیں، ان کے ساتھ ان کے قبضے سے اسلحہ بھی نکلا ہے، بہت سارا مال بھی نکلا ہے، چیزیں بھی نکلی ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ گینگ تھا جو کہ بہت سارے آلریڈی وارداتیں کر چکا تھا. اور یہ خاتون جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کا اصل نام بھی مریم شہزادی ہے، آمنہ نہیں ہے. اور یہ ایک نریشن ہے جو کہ دو طرفہ ہے. ایک طرف جو ہے وہ خلیل الرحمان قمر صاحب کا ہے، دوسری طرف جو ہے جو دوسری طرف سے رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ، اور وہ ویڈیوز ابھی بھی پولیس کے پاس ہیں جس پہ ابھی بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے اس کو صرف نظر کیا جائے اور کس طریقے سے اس کو لیک ہونے سے، کیونکہ چیٹس بھی لیک ہو گئی ہیں، کچھ آڈیو کالز بھی لیک ہوئی ہیں. بات اتنی سادی سی نہیں ہے. خلیل الرحمان قمر صاحب ڈرامہ رائٹر ہیں. ہمارے ملک میں بہت سارے عظیم ڈرامہ رائٹرز ہیں، لیکن ہم ان میں سے کن کن کا نام جانتے ہیں؟ کیا ہم فصیح باری خان کا زبان زد عام ان کا نام ہے؟ کیا آمنہ مفتی کا نام زبان زد عام ہے؟ مصطفیٰ آفریدی، فائزہ افتخار، بی گل، سجی گل، بہت سارے رائٹرز ہیں ہمارے پاس، ایک سے بڑھ کر ایک رائٹرز ہیں جو کہ بہت ہی امیزنگ ڈراماز لکھ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں شو بزنس میں، اور اس کے باوجود ان کا نام ہم نہیں جانتے کیونکہ ان کو پرائم ٹائم پہ پروگرامز میں انوائٹ نہیں کیا جاتا. خلیل الرحمان قمر صاحب کو ایک خاص لابی کے تحت، ایک خاص جو ہے مقصد کے تحت ہر پروگرام میں بلایا جاتا ہے. TRPs ان کی وجہ سے آتی ہیں کیونکہ وہ کچھ ایسی کلمات ادا کرتے ہیں ادیب ہونے کے باوجود، بہت ہی جو کہ ناشائستہ ہوتے ہیں، ناقابل قبول ہوتے ہیں خواتین کی طرف سے، بہت ہی گفتگو جارحانہ کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے آڈینس ان کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے، اور اس وجہ سے ان کو پروگرامس میں بلا کے TRPs کے لیے اس طرح کے گیم رچائے جاتے ہیں. میرا سوال میڈیا ہاؤسز سے یہ ہے کہ آپ کے پاس صرف خلیل الرحمان قمر صاحب ہی ہیں؟ باقی جو ہمارے ڈرامہ رائٹرز ہیں، عظیم ترین ڈرامہ رائٹرز ہیں، فصیح باری خان جیسے لوگ، ان کو آپ کیوں نہیں بلاتے پروگرام سے؟ لوگوں سے ان سے بات کرنے کیوں نہیں، کہ وہ اپنا گیان کیوں نہیں بانٹ سکتے لوگوں میں؟ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات جو میں آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ خلیل الرحمان قمر صاحب کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ وکٹم کو ہی ٹارگٹ کرتے ہیں، اور وہ ہمیشہ اس بات پہ مصر رہتے ہیں کہ بھائی عورت کو یہ کرنا چاہیے تھا، عورت کو یہ کرنا چاہیے تھا، مرد تو ایسا ہوتا ہے. اگر یہ واقعہ کسی عورت کے ساتھ ہوا ہوتا کہ لڑکا اسے بلاتا ہو تو وہ اس وقت بھی یہ بولتے کہ بھئی لڑکی کو صبح 4 بجے جانا ہی نہیں چاہیے تھا، لڑکی اس سے بات ہی کیوں کر رہی تھی، لڑکی نے بلاک کیوں نہیں کر دیا اس کو. اگر یہی بات جب لڑکی کے ساتھ ہوتی تو ہمیں یہ سننے کو ملتا، اور مجھے امید ہے کہ اب آئندہ سے وہ اس بارے میں بہت محتاط رہیں گے. لیکن جب ان کے ساتھ خود ہوا ہے تو وہ اس کو جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں، اور ہمارے میڈیا ہاؤسز جو ہے اس کو جسٹیفائی کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. وہ ایسا پورٹری کر رہے ہیں کہ جیسے کہ یہ گینگ ہے جو آپریٹ کرتا ہے. وہ تو پولیس نے پریس کانفرنس میں ایک ورڈ یوز کر دیا ہنی ٹریپ کا، جس کی وجہ سے اور چیزیں کھل کے آ گئیں کہ یہ ہنی ٹریپ ہی تھا، because there was an involvement, romantic involvement from both ends, جو کہ جس کی وجہ سے وہ ادھر چلے گئے ملنے کے لیے، اور ان کے ملنے کا مقصد ایک اسکرپٹ نہیں تھا، شاید غالباً کچھ اور ہی تھا. افسوس کی بات یہ کہ ہمارے ملک کے ادیب اور انفلوئنسرز جن کا معاشرے میں بہت اثر و رسوخ ہے، لوگوں کو بہت ذوق و شوق سے سنتے ہیں، اور وہ خاص طرح کی ایک ذہنی سوچ کی عکاسی کرنے کے علاوہ اس کی ترویج بھی کرتے ہیں اور جارحانہ کرتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ان کو میڈیا پہ بلایا جاتا ہے کہ ایک میڈیا سے، جبکہ ایک خاص عوام ہے جو کہ بہت سخت ناراض رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو میڈیا میں بار بار بلایا جاتا ہے، انٹرویوز کیے جاتے ہیں ان کے. اور
جب ان کے ساتھ یہ حادثہ ہو رہا ہے تو اب وہی میڈیا ہاؤسز ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ وہ بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کریں جو وہ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں. کراچی یونیورسٹی کے ہمارے ایک لیکچرر تھے اور ان پہ ایک ہیرسمنٹ کا الزام لگا. ایک اسٹوڈنٹ نے ایک نمبرز کے لیے ایک الزام لگایا, عدالت میں کیس چلا. 3 سال کے بعد وہ بالکل کلیئر ثابت ہوئے اور لڑکی نے معافی مانگی کہ بھئی اس نے اس وجہ سے یہ سب کیا تھا. لیکن ایک میڈیا ہاؤس نے ان کے خلاف پوری ٹرانسمیشن کی تھی اس زمانے میں. ان کے ماں باپ جو تھے ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی اسی دوران, ان کے سوشل بائیکاٹ کیا گیا, ان کے گھر والوں نے ان سے ملنا چھوڑ دیا کیونکہ وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت نہیں کر پا رہے تھے. تو ایک طرف تو میڈیا ایک پروسیکیوشن کا کردار ادا کرتا ہے کہ ایک عام آدمی جب ہوتا ہے تو اس کے خلاف تو آپ ٹرانسمیشن کر دیتے ہیں, اس کا اوپینین جانیں, اس کو جو ہے آن کال لیے. جبکہ دوسری طرف جب ایک انہی کا بندہ, انہی کے میڈیا کا بندہ جب انوالو ہوتا ہے ایسی کسی حرکت میں تو اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ پروگرامز بھی کر رہے ہیں اور بہت سارے شوز بھی ہو رہے ہیں ہر جگہ پہ. تو یہ بہت افسوسناک ہے. میڈیا کا ایک ہی طرح کا رویہ ہونا چاہیے سب کے ساتھ, اور جب تک کوئی چیز ثابت نہ ہو تو ہمیں مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے. تیسری بات یہاں پر ضمناً میں ایک اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پرسنل لائف ہر انسان کی ہوتی ہے. کسی کی پرسنل لائف نہیں ڈسکس کرنی چاہیے اور نہ ہی کسی کو شوق ہونا چاہیے کہ اس کی پرسنل لائف کرے دے. چونکہ خلیل الرحمن قمر صاحب خود ماضی میں لوگوں کی کردار کشی کرتے رہے ہیں, لوگوں کے خلاف جملے بازی کرتے رہے ہیں, اسی لیے ان کے بارے میں بھی پروگرامز ہو رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے میڈیا پہ آ کے اس بات کو لیک کر کے اس پریس کانفرنس کرنے کے بعد لوگوں کو خود یہ دعوت دی کہ آؤ اس پہ ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں. تو جب بھی ہم بھی اس پروگرام پہ ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اور کہ یہ کیوں ہوا, کیسے ہوا اور کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ ہم خلیل الرحمن قمر صاحب جو ان کے فینز ہیں وہ ان کو بہت آئیڈیلائز بھی کرتے ہیں اور وہ ان کی دقیانوسی سوچ سے شاید ایگری بھی بہت زیادہ کرتے ہیں. تو ان کو آپ نے بہت مایوس کیا ہے. خلیل الرحمن قمر صاحب جو آپ کی آڈینس ہے, جو آپ کو پسند کرتی ہے, آپ نے ان کو بہت مایوس کیا ہے. کیونکہ جو انسان ہے, جو آپ جیسا انسان دانشور, اس سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے دماغ سے فیصلے کرے گا, نہ کہ عام لڑکوں کی طرح کسی اور جگہ سے. تو جس طرح کی حرکت آپ نے کی ہے کہ آپ نے دماغ کو بالائے طاق رکھ کے کیا کہتے ہیں جذبات میں آ کے جو حرکت کی, یہ ہم لونڈیلا پاڑوں سے تو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, ایک دانشور سے, ایک ادیب سے, ایک مصنف سے یہ ہم ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھتے. اور یہی ہمارے معاشرے کی تنزلی کی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے جو اوپینین میکرز ہیں, جو ہمارے معاشرے میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں, ہمارے معاشرے میں جن کا ایک جو بات کہتے ہیں اس کو غور سے سنا جاتا ہے, سمجھا جاتا ہے, ان کو خود اپنی کردار پہ نظر ثانی کرنی چاہیے, کیونکہ ان کے کردار کی وجہ سے ہی لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ان کے قول و فعل میں تضاد ہے. میڈیا سے گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کو پروموٹ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ ایسے معتدل مزاج ہمبل رائٹرز کو بلائیں, ایسے ادیبوں کو بلائیں, ایسے مصنفوں کو بلائیں, ایسے جینون پوئٹس, شاعروں کو بلایا کریں, تاکہ ہماری نئی عوام جینون شاعری سے, جینون ادب سے, جینون رائٹر سے مل سکے, جان سکے ادب کو, شاعری کو, اور کس طریقے سے معاشرے میں پھیلایا جا سکتا ہے پازیٹیوٹی کا ایک جو ہے پازیٹیوٹی پھیلائی جا سکتی ہے معاشرے میں. اس سے ایک معاشرے میں ایک بہتری آئے گی. اور رائٹرز اور پوئٹس جو ہوتے ہیں وہ معاشرے کے کسی بھی بیس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے معاشرہ ترتیب پاتا ہے. ڈراموں کا, فلموں کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے انسان کی زندگی میں, کیونکہ عوام الناس جو ہے وہ کتابیں نہیں پڑھتے, وہ لیکچرز نہیں سنتے, وہ تبلیغی جماعتوں کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں, علماء کرام کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ نہیں سنتے, وہ ڈرامہ دیکھتے ہیں اور فلمیں دیکھتے ہیں اور انہی سے وہ تربیت حاصل کرتے ہیں. آج کل کا جو ماحول ہے وہ فلموں سے ہی اپنی رومانٹسزم جو ہے ڈرائیو کرتا ہے, اس کے ذہن میں رومانس کا وہ آئیڈیا ہے جو کہ بالی ووڈ نے ان کے ذہن میں نریٹ کر دیا ہے, یا ڈراموں نے جو نریٹ کر دیا ہے. اور ایسے موقع پہ ہمارے رائٹرز کی بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تو پھر میڈیا کا بھی کام ہے کہ ایسے ہی رائٹرز کو, جینوئن رائٹرز کو ہائر کرے, ایسے ہی لوگوں کو ترویج دے, ایسے ہی لوگوں کو پرائم ٹائم شوز میں بلایا جائے تاکہ وہ لوگوں سے بات کریں, لوگوں سے اپنے اظہار خیال کریں, لوگوں کی تربیت کریں, لوگوں کی ذہن سازی کریں. اور جب اس طریقے سے کھلے ذہن کے لوگ جیسے کہ فصیح باری خان, فائز افتخار, آمنہ مفتی, بی گل, سجی گل, اس طریقے سے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کا میں نام نہیں لے پا رہا ہوں, تو وہ لوگ بھی جو ہے لوگوں کی نظروں میں آئے, لوگ ان کے بارے میں بھی جانیں, نام سے جانیں, ان کے کام کو جانیں, جیسے ہم خلیل الرحمن قمر صاحب کو نام سے جانتے ہیں, ان کے کام کو جانتے ہیں.